السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ذوالحال اور حال کی بحث کو بیان کرنے کا سلسلہ چل رہا ہے، جس کے 3 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی ذوالحال اور حال کے بارے میں آخری ویڈیو ہے۔ ذوالحال اور حال کے سلسلے میں جو کچھ باتیں رہ گئی تھی، آج کے اس ویڈیو کے اندر اسی کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم نئے چیپٹر کو، نئی بحث کو شروع کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو بتلایا گیا تھا کہ ذوالحال اور حال کون کون بنتا ہے۔ حال کے سلسلے کے اندر یہ بات کہی گئی تھی کہ حال جو ہوتا ہے وہ اس میں نکرہ ہوتا ہے، اور حال کے اندر کون کون بنتا ہے اس کے بارے میں بات بتلائی گئی تھی کہ اس میں مشتق ہوتا ہے، جملہ اسمیہ خبریہ ہوتا ہے، جملہ فعلیہ خبریہ ہوتا ہے، اور اس میں جامد ہوتا ہے۔ تو اس میں جامد کی مثالیں دینا رہ گئی تھی۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے وہ مثالیں پیش کی جاتی ہے کہ جس کے اندر حال جو ہے اس میں جامد بنتا ہو۔ تو سب سے پہلی مثال لیجئے کہ اس میں جامد حال کب بنتا ہے؟ جب حال تشبیہ پر دلالت کرتا ہو، تشبیہ بتلا رہا ہو، تو تشبیہ کے موقع کے اوپر حال جو ہوتا ہے وہ اس میں جامد ہوتا ہے۔ مثلاً کر زید اسدن، زید نے حملہ کیا۔ کر زید کا معنی زید نے حملہ کیا۔ آگے اسدن کا جو لفظ ہے یہ اس میں جامد ہے، اور اس جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ زید نے حملہ کیا شیر بن کر، یعنی شیر ہونے کی حالت میں۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح شیر حملہ کرتا ہے جانور کے اوپر، بعین ہی اسی طرح زید نے حملہ کیا۔ تو شیر جیسی بہادری دکھا کر، شیر جیسا حملہ دکھا کر زید نے بھی حملہ کیا، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو یہاں پر دیکھیے علی یہ فاعل ہے، اور یہ اسدن اس کا حال بنتا ہے، اور یہ اس میں جامد ہے۔ اور کبھی کبھی ترتیب کے لیے ہو تو وہ بھی حال بنتا ہے، اس میں نکرہ اس وقت بھی حال بنتا ہے جبکہ وہ ترتیب کے لیے ہو۔ مثلاً ادخلوا البیت رجلا رجلا، تم سب گھر میں داخل ہو جاؤ، ایک ایک آدمی، یعنی حالت کیا ہو، ایک ایک کر کے تم سب گھر میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں پر جو فاعل ہے تم، ادخلوا میں جو واو جو انتم کے معنی میں ہے کہ تم داخل ہو جاؤ، وہ فاعل ہے، اس کی حالت بیان کی جاتی ہے رجلا رجلا سے، کہ تم سب گھر میں داخل ہو جاؤ ایک ایک، یعنی تمہاری حالت اس طرح ہو کہ ایک ایک داخل ہو۔ تو یہاں پر یہ رجلن رجلن یہ حال بنتا ہے۔ اور کبھی کبھی حال اس وقت اس میں جامد لایا جاتا ہے جبکہ وہ عدد پر دلالت کرے۔ مثلاً جاؤ مثنا وثلاثا ورباع، وہ آئے 2 2 3 3 اور 4 4، یعنی ان کی آنے کی حالت کیسی تھی کہ وہ 2 2 تھے، 3 3 تھے، یا 4 4 تھے، تو 2 2 3 3 اور 4 4 ہو کر آئے۔ قرآن کریم کے اندر ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند آئے، جو عورتیں تمہیں پسند آئے ان عورتوں سے تم نکاح کرو۔ پھر آگے یہ جملے کا ہے 2 2 سے، 3 3 سے، 4 4 سے، تو یہ بھی اسی طرح ہے، حال بن رہا ہے۔ مثنا یعنی 2 2 سے، وثلاثہ اور 3 3 سے، ورباع اور 4 4، تو 2 سے بھی نکاح کر سکتے ہو بیک وقت، 3 سے بھی نکاح کر سکتے ہو بیک وقت، اور 4 سے بھی بیک وقت نکاح کر سکتے ہو، لیکن اس کی شرائط ہے۔ خیر مجھے یہاں پر مسئلہ نہیں بتلانا ہے، یہاں پر مجھے قاعدہ بتلانا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم عورتوں سے نکاح کرو اس حال میں کہ 2 2 ہو، 3 3 ہو، 4 4 ہو۔ تو اس میں جو یہ مثنا ثلاثہ ورباع ہے،
وہ دلالت کرتا ہے اس میں عدد کے اوپر. خیر تو اس میں جامد اس وقت حال بنتا ہے جبکہ وہ تشبیہ پر دلالت کرے یا ترتیب پر دلالت کرے یا عدد پر دلالت کرے. آئیے کچھ اور مثالیں دیتا ہوں. مثلا قلبنا الکتاب وقرأناہ، قلبنا الکتاب صفحة صفحة وقرأناہ بابا بابا. ہم نے کتاب پلٹی، ہم نے کتاب پلٹی. قلبنا الکتاب تھا کتاب پلٹی. کیسے پلٹی؟ صفحة صفحة، ایک ایک صفحہ. یعنی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پڑھ کر ایک ایک پیج کو ہم الٹتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کتاب نہیں بلکہ ایک ایک صفحہ، ایک ایک پیج. تو یہ صفحتن صفحتن یہ حال بنتا ہے کس کا؟ کتاب کا، جو کہ مفعول بہ ہے. اور آگے جو جملہ ہے وقرأناہ بابا، اور ہم نے اس کو پڑھا ایک ایک باب، یعنی کتاب کو پڑھا ایک ایک باب. تو یہ بابن بابن یہ حالت بیان کر رہا ہے. یہ ہو جو ضمیر ہے کتاب کی طرف لوٹتی ہے، مفعول بہ ہے، اس کی حالت بیان کر رہا ہے. ایسی اور مثال لیجیے. استفت تلامذۃ اربعۃ اربعۃ، طلباء نے صفیں بنائی، صف میں کھڑے ہو گئے. کس حال میں؟ اربعۃ اربعۃ، چار چار، یعنی چار آگے چار اس کے پیچھے پھر چار اس کے پیچھے، اس طرح چار چار کی طلباء نے سب بنائی. تو یہاں پر اربعۃ اربعۃ یہ حالت بیان کر رہا ہے، طلباء کی، تلامذہ کی حالت بیان کر رہا ہے. تو خیر اس میں جامد بھی کبھی کبھی حال بنتا ہے، جس کی میں نے کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کی. اور اس کے علاوہ ذوالحال کے بارے میں ایک بات یہ یاد رکھیے کہ ذوالحال جو ہوتا ہے وہ معرفہ بنتا ہے. ذوالحال معرفہ ہوتا ہے، لیکن اگر اسی ذوالحال کو آپ نکرہ بنا دیں گے تو ایسی صورت کے اندر وہ موصوف بن جائے گا، اور اس کے بعد والا جو جملہ وغیرہ ہوگا وہ اس کی صفت بن جائے گا. مثلا جاء الولد یضحک، لڑکا آیا ہنستا ہوا. تو یہاں پر یہ کہ یہ الولد جو کہ فاعل ہے یہ ذوالحال ہے، اور اس کی حالت بیان کر رہا ہے جملہ فعلیہ خبریہ یضحک، کہ لڑکا آیا ہنستا ہوا. یہ الولد ذوالحال یہ معرفہ ہے، اور یہ یضحک جو جملہ ہے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جملہ نکرہ کے درجے میں ہوتا ہے. وہ بھی جملہ جو ہوتا ہے وہ نکرہ کا درجہ رکھتا ہے، یعنی اس کو نکرہ کہیں گے. تو الولد ذوالحال یہ معرفہ ہے، اور یضحک جملہ فعلیہ یہ نکرہ ہے. لیکن مان لو اگر اسی الولد کو آپ نے کہہ دیا جاء ولدن، جاء الولد کے بجائے کہہ دیا جاء ولدن یضحک، یعنی نکرہ بنا دیا. تب جب اس کو آپ نکرہ بنا دیں گے تو یہ ذوالحال نہیں رہے گا، بلکہ اس کا نام ہو جائے گا موصوف، اور آگے والا جو جملہ یضحک جملہ فعلیہ خبریہ وہ اس کی بن جائے گی صفت. تو پہلی صورت کے اندر تو الولد ذوالحال تھا اور جملہ فعلیہ خبریہ حال تھا، لیکن اس شکل کے اندر جبکہ ذوالحال جو معرفہ تھا اس کو جب نکرہ بنا دیا تو اس کا نام ہو گیا موصوف، اور آگے والا جو جملہ ہے جملہ فعلیہ خبریہ وہ اس کی صفت، یہ اس کی صفت بن جائے گا. اس لیے خاص طور پر اس فرق کو ذہن میں بٹھا لی. ترجمے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، ترجمہ تو وہی ہوگا. جاء ولدن کا یضحک کا ترجمہ ہوگا ایسا لڑکا آیا جو ہنس رہا تھا. تو پہلے جملے کے اندر بھی یہی مفہوم نکلتا ہے کہ لڑکا ہنستا ہوا آیا، اور یہاں پر بھی ایسا لڑکا ہوا آیا جو ہنس رہا تھا. تو ترجمے کے اندر کوئی خاص فرق نہیں ہے، لیکن ترکیب کے اعتبار سے فرق ہو جائے گا. لہذا اس کو بھی اچھی طرح ذہن کے اندر بٹھا لیجئے کہ ذوالحال معرفہ ہوتا ہے، اور اگر اسی کو آپ نے نکرہ بنا دیا تو پھر اس کا نام بدل کر ہو جائے گا موصوف. تو یہ ذوالحال اور حال کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں. آئیے کچھ مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں ذوالحال اور حال کے سلسلے کے اندر. مثلا قرآن کریم کے اندر ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ،
اور ہرگز تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو یہاں پر یہ انتم مسلمون جو ہے یہ حال بنتا ہے جملہ اسمیہ خبریہ، تم ہرگز نہ مرنا اس حال مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی مسلمان ہونے کی حالت میں ہی مرنا۔ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا کس حال میں؟ اس حال میں کہ آپ ان میں ہو، یعنی اللہ کے رسول کو خطاب کر کے کہا گیا کہ تمہارے ہوتے ہوئے عمومی طور پر ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اور پھر آگے جملہ کہا گیا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور ان کو عذاب نہیں دینے والا ہے اس حال میں کہ وہ استغفار کر رہے ہو۔ یعنی دو باتیں، آپ ان کے اندر موجود ہو اس حال میں بھی عذاب نہیں دیا جائے گا، اور آپ موجود نہ ہو لیکن استغفار کرتے رہیں گے اس وقت بھی ان کو عمومی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تو یہاں پر دیکھیے وانت فیہم یہ حال بنتا ہے اور وہم یستغفرون یہ بھی حال بنتا ہے، گویا دونوں جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ انت فیہم بھی جملہ اسمیہ خبریہ ہے اور ہم یستغفرون بھی جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ جملہ اسمیہ خبریہ حال بنتا ہو تو اس کے ساتھ واو لگایا جاتا ہے، تو یہاں پر یہ کہ واو لگایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی قرآن کریم اور احادیث کے اندر آپ کو مثالیں ملے گی ذوالحال اور حال کے سلسلے کی۔ اور لیجئے کچھ مثال، یموت المؤمن وقلبہ مطمئن والسعادۃ تنتظرہ، مومن مر جاتا ہے اس حال میں کہ اس کا دل مطمئن ہوتا ہے اور سعادت و خوشبختی اس کا انتظار کرتی ہے۔ اور آگے جملہ ہے وَيَمُوتُ الشَّقِيُّ، اور شقی یعنی بدبخت مر جاتا ہے، کس حال میں مر جاتا ہے؟ وَضَمِيرُهُ يُؤَنِّبُهُ، اس حال میں کہ اس کا ضمیر اس کا دل اس کو ملامت کرتا ہے۔ وَالشَّقَاوَةُ تَتَرَصَّدُهُ، اور بدبختی اس کا انتظار کرتی ہے۔ تو اس جملے کے اندر بھی دیکھیے یہ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ، تو قلبہ مطمئن یہ جملہ اسمیہ خبریہ حال بنتا ہے۔ اور آگے والا جو جملہ ہے وَالسَّعَادَةُ تَنتَظِرُهُ، یہ بھی جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ ایسے ہی جو شقی کے بارے میں بات کہی گئی ضمیرہ یؤنبہ اور الشقاوۃ تترصدہ، تو یہ دونوں جملے بھی جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ گویا اسی عبارت کے اندر چار حال بنتے ہیں، جملہ اسمیہ چار جگہ پر ہے۔ مومن کے ساتھ دو حال ہے اور کافر کے ساتھ دو حال ہے، اس طرح جملہ اسمیہ خبریہ اس میں چار